الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم انشاءاللہ عز و جل شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن پروگرام کے لیے حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھ آج کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایک مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم ہے، ایک ورلڈ پبلک اسکول کی ٹیم ہے، اور ایک ہمارے ساتھ جو اسکول کی ٹیم ہے وہ نیو ایڈن اسکول کی ٹیم ہے۔ اب پہلے راؤنڈ میں ہم ان سے چار سوالات کریں گے ایک ایک ٹیم سے، اس کے بعد تھوڑا سا نعت شریف کا وقفہ لیں گے، نعت شریف ہوگی، اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں ہم ان سے چار سوالات کریں گے۔ جس نے اپنے سوالات کے درست جوابات دیے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی، اور جو اس میں رہ گیا، جس سے مسٹیک ہو گئی، سوالات رہ گئے، درست جوابات نہیں دیے، تو وہ اس راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم ایک مرتبہ درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کریں گے پروگرام کا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس بندے نے مجھ پر کتاب کے اندر درود پاک لکھا، جب تک وہ درود پاک اس کتاب کے اندر لکھا رہے گا تب تک اس بندے یعنی لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم پروگرام کی جانب۔ تو ابھی میں تلاوت قرآن پاک کے لیے جو میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے حافظ بلال رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی نعت شریف یا تلاوت وغیرہ سن لیا کریں تو جب ختم ہو جائے تو سبحان اللہ بھی بول دیا کریں، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی سوال کا درست جواب دیں سبحان اللہ بول دیا کریں، اور نعت شریف یا تلاوت سن لیں تو بھی سبحان اللہ بول دیا کریں۔ ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو ہمیں نعت سنائے گی وہ ہے اروبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ یہ ہمارا 13واں پروگرام ہے۔
شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اس سے پہلے ہمارے 12 پروگرام ہو چکے ہیں. ابھی آئیے ہم سوالات اور جواب کی طرف بڑھتے ہیں. اب میں پہلا سوال جی ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل ان سے ان کا تعارف سنیں گے کہ کون بچہ کس اسکول سے آیا, اس کا کیا نام ہے. جی سب سے پہلے جو اس طرح بچے بیٹھے ہیں اپنا تعارف اور اپنا نام اور اسکول کا نام بتائیے. میرا نام ہے محمد یعقوب, میں آیا ہوں رائل پبلک اسکول سے. جی آپ. میرا نام ہے امیر حمزہ, میں رائل پبلک اسکول سے. جی میرا نام ہے شوکت علی اطاری, میں مدرسۃ المدینہ سے آیا ہوں. میرا نام ہے حافظ محمد قاسم اطاری, میں مدرسۃ المدینہ سے آیا ہوں. میرا نام ہے محمد یعقوب, میں نیوڈن گرامر پبلک اسکول سے ہے. میرا نام ہے گلشید, میں نیوڈن گرامر پبلک اسکول کے پرو سے ہوں. جی ماشاء اللہ. آپ نے ان کا تعارف سنا کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں 3 ٹیمیں موجود ہیں, رائل پبلک اسکول, مدرسہ غوثیہ رضویہ اور نیو ایڈن گرامر اسکول سے. تو ابھی آئیے ہم پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال میں کروں گا رائل پبلک اسکول والوں سے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص پر لعنت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, کھلانے والے, لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی. جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے, سود کھانے والے, سود لکھنے والے اور ان کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. ماشاءاللہ عز و جل پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال رائل پبلک اسکول والوں نے درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے پہلے راؤنڈ کا پہلا میں سوال کروں گا کہ ہمیں بتائیں گے قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا. قیامت کے دن بندے کے نام اعمال میں سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. جی ہاں, بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ماشاءاللہ عز و جل کا جواب درست ہے. آئیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں نیو ایڈن اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں گے, پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے ان سے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے. جی ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں. سوال غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 علوم پر تقریر فرمایا کرتے تھے. جی ہاں, لگتا ہے ان کی زبان میں کچھ مسئلہ ہے, اردو بول نہیں پا رہے ہیں شاید. ان کا جواب ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ عز و جل. ماشاء اللہ عز و جل پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال تینوں ٹیموں نے اپنے حصے کا درست دے دیا ہے. ابھی میں رائل پبلک اسکول والوں سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال کروں گا. یہ ہمیں بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات کی خبر کتنے دن پہلے خود ہی دے دی تھی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سوال پہلے سن لیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات کی خبر کتنے دن پہلے دے دی تھی. غوث اعظم رحمۃ اللہ. غوث اعظم کا سوال نہیں ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سوال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی وفات کی خبر 4 ماہ 22 دن پہلے خود ہی دے دی تھی. جی ہاں, اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات کی خبر 4 ماہ 22 دن پہلے خود ہی نے دے دی تھی. تو ماشاءاللہ اگر رائل پبلک اسکول والوں کا جواب درست ہے. ابھی پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے میں کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کے مطابق امت محمدی کی اوسط عمر کتنے سال کے درمیان ہوگی. حدیث پاک کے مطابق امت محمدی کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. جی ہاں, ماشاء اللہ عز و جل امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک حدیث مبارکہ کے مطابق
تقریباً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے۔ ابھی ہمارے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال نیو ایڈن اسکول والوں سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ بندے کو جنتی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر نعمت کیا ہے؟ بندے کو جنتی نعمتوں میں سے سب سے بہتر نعمت صبر ہے۔ دوبارہ بتائیے گا۔ بندے کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہے ان میں سب سے بہتر صبر ہے۔ جی ہاں، بندے کو جتنی بھی نعمتیں جنتی دی گئی ہیں ان میں سے سب سے بہتر جو نعمت ہے وہ صبر ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل نیو ایڈن اسکول والوں نے بھی اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے ہم آگے سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال رویل پبلک اسکول والوں سے میں کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلا بیان کس پر فرمایا، کس موضوع پر؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلا بیان کس موضوع پر فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا بیان میلاد النبی پر فرمایا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلا بیان فرمایا تھا وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا تھا۔ رویل پبلک اسکول والوں نے ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے۔ ابھی مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے میں سوال کروں گا کہ پہلے راؤنڈ کا یہ تیسرا سوال ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل ابھی تینوں ٹیمیں برابر ہی جاری ہیں، اپنے اپنے حصے کے درست جوابات دے رہے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے سوال ہے کہ کس نبی سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا۔ جی ہاں، ماشاءاللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی کلام فرمایا۔ ماشاءاللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال نیو ایڈن اسکول والوں سے ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد عائشہ نتی مسجد کا دوسرا نام ہے۔ دوبارہ۔ مسجد عائشہ مسجد تنعیم کا دوسرا نام ہے۔ مسجد عائشہ مسجد تنعیم کا دوسرا نام ہے۔ مسجد عائشہ مسجد تنعیم کا دوسرا نام ہے۔ ایک حرف کی غلطی ہے تو اس کا کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا رویل پبلک اسکول والوں سے پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، کیونکہ ہم 2 راؤنڈ ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر، ایک راؤنڈ کے اندر 4 سوالات ہوتے ہیں بچوں سے، تو ابھی رویل پبلک اسکول والوں سے میں پہلے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنے نفل ادا فرمایا کرتے تھے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت ادا فرماتے تھے۔ جی ہاں، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ولیوں کے سردار ہیں وہ روزانہ 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ عز و جل رویل پبلک اسکول والوں کا جواب درست ہے۔ آخری پہلے راؤنڈ کا آخری سوال مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے بھی میں کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے رمضان المبارک میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب نفل فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو عام دنوں میں نفل کا ثواب ملتا ہے وہ عام دنوں میں نفل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب اتنا زیادہ نہیں ملتا۔ جب رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نفل ادا کریں گے تو ہمیں اس نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ملے گا، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں نے اپنے حصے کا چوتھا سوال، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، اس کا درست جواب دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل ابھی نیو ایڈن اسکول والوں سے میں سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال، کیا یہ ہمیں بتائیں گے کہ 5 نمازوں کے نفل کی کل تعداد بتائیے؟ 5 نمازوں کے نفل کی کل تعداد 8 ہیں۔
جی ہاں، پانچوں نمازوں کے جو نفل ہیں ان کی کل تعداد 8 ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل نیو ڈن اسکول والوں نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل پہلے راؤنڈ میں تینوں ٹیموں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے، اپنے اپنے حصے کے 4 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک تھوڑا سا بریک لیں گے جس میں مختصر نعت شریف پڑھی جائے گی، نعت شریف سنیں گے۔ نعت شریف سننے کے بعد ہم دوسرے راؤنڈ کی جانب بڑھیں گے، ان میں سے بھی ان سے 4 سوالات ہوں گے۔ اگر کوئی ٹیم ان 4 سوالات کے درست جواب نہیں دے پاتی تو وہ اس راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی۔ جس نے اپنے اپنے حصے کے درست جواب دے دیے تو ایک ٹیم ہی یقیناً فائنل کی طرف بڑھتی ہے۔ جیسے اگلا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا، اس میں ہمارا بہت ہی پروسیجر بڑھ گیا تھا، لمبا چوڑا ہو گیا تھا کہ اس کے 4 راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد بھی تینوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ویسے تو ہمارے 2 راؤنڈ ہوتے ہیں، 8 سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس پچھلا پروگرام تھا ہمارا، اس کے اندر بچوں نے 4 راؤنڈ مکمل کر لیے تھے۔ 4 راؤنڈ میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ ایک ہی اسکول والوں نے غلطی کی تھی، وہ روشن کرا ہائی اسکول تھی، اور باقی رویل پبلک اسکول والے اور مدرسہ غوثیہ رضیہ والے تھے، انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ 4 راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد الگ سے ان سے سوالات کیے گئے تھے، اور ان میں سے پھر رویل پبلک اسکول والوں نے جواب نہیں دیا، مدرسہ غوثیہ رضیہ والوں نے آگے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا۔ آئیے ابھی ہم مختصر نعت سنتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے۔ نعت ہمیں جو سنائیں گے وہ ہیں زاہد علی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب گال نصیب جیا، سب گال نصیب جیا، جہیں کے گرائے مدنی یہ مرضی حبیب جیا، سب گال نصیب جیا، سب گال نصیب جیا۔ مٹھو نالو محمد جو، مٹھو نالو محمد جو، وٹھن سان دل ٹھری تھی پئے، مٹھو نالو محمد جو، مٹھو نالو محمد جو، وٹھن سان دل ٹھری تھی پئے، صلواتُن متھاں ہر ہر، صلواتُن متھاں ہر ہر، پڑھن سان دل ٹھری تھی پئے، مدینے ملک مٹھڑے کھے گھمی جے کی سجن آیا، مدینے ملک مٹھڑے کھے گھمی جے کی سجن آیا، چون تھاوا ہے جو منظر، چون تھاوا ہے جو منظر، ڈسن سان دل ٹھری تھی پئے، مٹھو نالو محمد جو، مٹھو نالو محمد جو، وٹھن سان دل ٹھری تھی پئے، محمد ناؤ ہیڑو جنجو مطلب تغیرو، محمد نا ہیڑو
जंहिंजो मतलब त गैरो आ सजायो जंहिंखे बस रब आ सजायो जंहिंखे बस रब आ चवण सां दिलि ठरी थी पए मिठो नालो मोहम्मद जो मिठो नालो मोहम्मद जो वठण सां दिलि ठरी थी पए सलवातूं हुन मथां हर हर सलवातूं हुन मथां हर हर पढ़ण सां दिलि ठरी थी पए। सुभान अल्लाह। एक बार हम फिर हाजिर हैं अपने दूसरे राउंड के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी बाकी जो हमारे साथ टीमें मौजूद हैं इनसे 4 सवाल अभी हम करेंगे। इनमें से जो भी टीम गलती करेगी वो इस राउंड से बाहर हो जाएगी। जिसने अपने सवाल के दुरुस्त जवाब दे दिए तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आगे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो आइए अभी हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। रॉयल पब्लिक स्कूल राउंड से दूसरे राउंड का मैं पहला सवाल करूँगा। ये हमें बताएंगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पहला फतवा किस उम्र में तहरीर फरमाया? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने पहला फतवा 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में तहरीर फरमाया। जी हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके और मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पहला फतवा 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में तहरीर फरमाया। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल का जवाब दुरुस्त है। अभी हम दूसरे राउंड का पहला सवाल मदरसा गौसिया रज़विया वालों से करेंगे कि ये हमें बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को किस दिन पैदा फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हफ्ते वाले दिन पैदा किया। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हफ्ते के दिन पैदा फरमाया। मदरसा गौसिया रज़िया वालों ने अपने हिस्से का दूसरे राउंड का पहले सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया है। तो अभी न्यू ईडन स्कूल वालों से मैं सवाल करूँगा, ये हमें बताएं कि फ़तह खैबर के दिन कौन से सहाबी आँखों के दर्द में मुब्तला थे? फतह खैबर के दिन हजरत अली आंखों के दर्द में मुब्तला थे। जी हाँ, फ़तह खैबर के दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आँखों के दर्द में मुब्तला थे। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल न्यू ईडन स्कूल वालों ने भी अपने हिस्से का दूसरे राउंड का पहला सवाल था उसका दुरुस्त जवाब दे दिया है। अभी हम रॉयल पब्लिक स्कूल वालों से सवाल करेंगे। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल है, क्या ये हमें बताएंगे कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ानदानी पेशा क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदानी पेशा तिजारत था। जी हाँ, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदानी पेशा था वो तिजारत का था। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रॉयल पब्लिक स्कूल वालों ने अपने हिस्से का दुरुस्त जवाब दे दिया है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब हम मदरसा गौसिया रज़िया वालों से मैं सवाल करूँगा। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल है, क्या ये हमें बताएंगे कि वलियों के सरदार के नाम से मशहूर हस्ती का क्या नाम है? वलियों के सरदार के नाम से मशहूर हस्ती का नाम हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। जी हाँ, वलियों के सरदार के नाम से मशहूर हस्ती का जो नाम है वो है हमारे गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदरसा गौसिया रज़विया वालों ने अपने हिस्से का दूसरा सवाल दुरुस्त बता दिया है। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम सवाल करेंगे न्यू ईडन स्कूल वालों से कि ये हमें बताएं कि हदीस मुबारका के मुताबिक छिपकली को पहली ज़रब में मारने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? हदीस मुबारक के मुताबिक छिपकली को पहली ज़रब में मारने पर 100 नेकियां लिखी जाती हैं। जी हाँ, हदीस मुबारका के मुताबिक छिपकली को पहली ज़रब में मारना 100 नेकियां मिलती हैं। न्यू ईडन स्कूल वालों ने अपने हिस्से का माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरुस्त जवाब दे दिया है। अभी हम सवाल करेंगे दूसरे राउंड का तीसरा सवाल रॉयल पब्लिक स्कूल वालों से, क्या ये हमें बताएंगे
کہ پانچوں نمازوں کی فرض کی کل رکعات کتنی ہے؟ پانچوں نمازوں کی فرض کی رکعات کی کل تعداد بتائیے۔ پانچوں نمازوں کی فرض کی کل تعداد 17 ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ عز و جل، ان کا جواب درست ہے۔ پانچوں نمازوں کی فرض کی رکعات کی کل تعداد 17 ہے۔ ابھی مدرسہ غوثیہ رضیہ والوں سے میں دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ پانچوں نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ پانچوں نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد 20 ہے۔ جی ہاں، مدرسہ غوثیہ رضیہ والوں نے اپنے حصے کا تیسرا سوال بھی دوسرے راؤنڈ کا درست جواب دے دیا ہے کہ پانچوں نمازوں کی سنتوں کی کل تعداد 20 ہے۔ ابھی نیو ایڈن اسکول والوں سے میں تیسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ نماز جمعہ میں کل کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ نماز جمعہ میں کل رکعتیں 14 ہوتی ہیں۔ جی ہاں، نماز جمعہ میں کل رکعت 14 ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل، نیو ایڈن اسکول والوں نے اپنے حصے کا دوسرے راؤنڈ کا تیسرے سوال کا درست جواب دے دیا ہے۔ ابھی آخری سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور کون باہر ہو جاتا ہے، اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ جس نے بھی غلطی کی، آخری راؤنڈ کا آخری سوال، یا تو آگے بھی ہمارا راؤنڈ بڑھ سکتا ہے، جیسے کہ پہلے پروگرام میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی بھی ٹیم نے کوئی بھی غلطی نہیں کی اور آگے کی طرف چلتے گئے۔ 3 راؤنڈ مکمل ہوئے، پھر چوتھا راؤنڈ بھی مکمل ہو چکا تھا، جس میں ہماری ایک ٹیم باہر ہو چکی تھی۔ ابھی میں دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال کروں گا رویل پبلک اسکول والوں سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں رہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ عز و جل، ان کا جواب درست ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مسلمان ہے وہ انڈونیشیا میں رہتے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے میں سوال کروں گا۔ ابھی دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے۔ یہ ہمیں بتائیں کہ فاتح خیبر کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، 2 ٹیموں نے اپنے اپنے 8 سوالوں کے مکمل جوابات دے دیے ہیں۔ ابھی نیو ایڈن اسکول والے باقی رہ گئے ہیں۔ ابھی آئیے، آخری سوال ان کا رہتا ہے۔ ابھی ہم ان سے آخری سوال کریں گے، اس کے بعد اگر تینوں ٹیمیں برابر ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ان سے کہیں باہر سے سوال کریں گے۔ سوال اسلامی ہی ہوگا، وہ سوال ہوگا جو ان لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر۔ ان میں سے ان سے 3 سوالات کریں گے یا 5 سوالات کریں گے۔ اگر ان میں سے بالفرض جیسے پہلے کا مقابلہ آگے چلا گیا تھا اس طریقے سے جائے گا تو پھر ہم وہاں سے بھی کہیں باہر سے سوال کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل، ابھی نیو ایڈن اسکول والوں کا ایک سوال رہ گیا، یہ ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ہمیں ملتا ہے۔ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وفات 25 ظفر المظفر پر ہوئی۔ جی ہاں، ماشاءاللہ عز و جل، نیو ایڈن اسکول والوں نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں نے دونوں راؤنڈوں کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں کی، 8 سوالوں کے درست جوابات دے دیے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ دیر کا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ان سے 3 یا 5 سوالات کریں گے۔ ان میں سے 2 ٹیمیں باہر جائیں گی اور ایک ٹیم ان میں سے کوئی بھی آگے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں بریک کے بعد۔ یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے، کیونکہ پہلے اور دوسرے راؤنڈ میں تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے درست جوابات دے دیے تھے، تو ابھی ہم ان سے جو 5 سوالات اور کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئیے اپنے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں رویل پبلک اسکول والوں سے کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے، اس میں جو رویل پبلک اسکول والوں کا ہے، جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں ان کی اسلامیات کی بک سے، جو ان میں سے یہ خالی جگہوں کو
پر کرنا ہوتا ہے اس میں سے. تو یہ ہمیں جملہ بتائیں گے کہ خالی جگہ پر کون سا جملہ آئے گا. اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کون سا عقیدہ؟ توحید. جی ہاں، ماشاء اللہ عز و جل کا جواب درست ہے. اسلام میں جس عقیدے کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ہے توحید. رویل پبلک اسکول والوں نے ماشاء اللہ عز و جل درست جواب دے دیا ہے. ابھی میں مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے سوال کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں گے ان کا جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا الگ ہے. ان کا اسلامیات کی جو بک ہے وہ ان میں سے کچھ دعائیں بھی ہیں، کچھ نماز وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے. ابھی میں مدرسہ غوثیہ رضویہ والوں سے سوال کروں گا کہ یہ ہمیں تیل اور عطر لگاتے وقت کی دعا سنائیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں. تیل اور عطر لگانے کی دعا. ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، جواب دیجیے گا. اللهم ربي زدني علما. جی نہیں، آپ کا جواب غلط ہے. تیل اور عطر لگانے وقت کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرسہ غوثیہ رضویہ والے اس راؤنڈ سے باہر ہو چکے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں باقی نیو ایڈن اسکول اور رویل پبلک اسکول والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے. ابھی نیو ایڈن اسکول والوں سے میں سوال کروں گا، یہ ہمیں بتائیں کہ یہ سندھی ہیں. ابھی ان سے ہم سندھی میں سوال کریں گے. ہن دنیا میں جیترا بھی نبی ऐं رسول علیہ السلام آیا انہनि सभिनी जी तबलीग जो बुनियादी मक़सद अक़ीदत तौहीद जी ॾियणु आहे. सवाल शायदि तव्हांखे सम्झ में कोन आयो. ही ख़ाली जॻहियूं पूरो करणियूं हूंदनि. इन जॻह ते जुमिलो ईंदो, जुमिलो लॻाइणो आहे तव्हांखे. हिन दुनिया में जेतिरा बि नबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया उन्हनि सभिनी जी तबलीग जो बुनियादी मक़सद अक़ीदत तौहीद जी ॾियणु आहे. آخرت. جی آخرت. کیا؟ آخرت. آخرت. جی نہیں، ان کا جواب غلط ہے. تو اس کا جو درست جواب ہے، جو خالی جگہ پر ہونی ہے، وہ ہے عبادت. ہن دنیا میں جیترا بھی نبی رسول علیہ السلام والسلام آیا انہनि सभिनी जी तबलीग जो बुनियादी मक़सद अक़ीदत तौहीद जी عبادت لینا ہے. ابھی میں اردو کی جانب چلتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے جو نیو ایڈن اسکول والے تھے یہ سندھی ہیں، تو ان سے سندھی میں سوال ہو گیا. ابھی ان سے 2 راؤنڈ ہمارے مکمل ہو چکے تھے. یہ تیسرا راؤنڈ تھا ہمارا. تیسرے راؤنڈ کے اندر جو آج کی ہماری ونر ٹیم ہے وہ رویل پبلک اسکول والے ہیں. ماشاءاللہ ان کو بھی مبارک ہو، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک ہو جو ان کو اچھے طریقے سے بھرپور نمونے سے ان کو تیاری کروائی. اور ماشاءاللہ اگلے راؤنڈ کے لیے یہ کوالیفائی ہو چکے ہیں. تو کھڑے ہو جائیے، مختصراً صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو اس راؤنڈ سے باہر ہو چکے ہیں وہ مایوس نہ ہو. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ٹائم آپ کو موقع دے دیا جائے گا. یہ ایک شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اس کمپٹیشن نہیں ہوا ہے، ایسے بہت سارے اور بھی مقابلے انشاءاللہ اب ہوتے رہیں گے. اسٹارٹنگ ہو چکی ہے ہماری عوامی نیوز چینل کی جانب سے، تو انشاءاللہ عز و جل اب یہ چلتا ہی رہے گا. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام مختصراً پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. وہ ہمارے نبی کے ہم امتی امتی تیری قسمت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. غوث اعظم امام مصطفیٰ ونقا، غوث اعظم امام مصطفیٰ ونقا، جلوہ شان قدرت تیرا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رحمة للعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com.